الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ. میرے ساتھ مل کے پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے. جیسا کہ آپ کے علم میں کہ صاحب خانہ کی طرف سے ہر سال الحمدللہ پابندی کے ساتھ اسی مقام اسی جگہ پر عظیم الشان محفل میلاد منعقد ہوتی ہے. مجھ فقیر حقیر سے کہا گیا کہ آپ نے کچھ عرض کرنا ہے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں.
محترم حضرات، یاد رکھیے گا کہ ہم سب اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ماننے والے ہیں۔ حضور اعلی حضرت امام اہل سنت نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے، ان میں سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ امام اہل سنت نے ہمارے قلوب میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع کو فروزاں کر دیا اور ہمیں صحیح معنوں میں حضور علیہ السلام کا عشق، حضور کا ادب، حضور کی تعظیم اور حضور علیہ السلام کی محبت کرنا سکھائی۔ برادران ملت، امام اہل سنت کو اللہ رب العزت نے بڑی صلاحیتیں عطا فرمائی۔ اگر میرا موضوع امام اہل سنت ہوتا تو میں یقیناً پھر اسی پر گفتگو کرتا۔ امام اہل سنت کی نعتیہ شاعری یہ بڑے بڑے شاعروں کو حیران کر دیتی ہے۔ جتنے بھی اردو ادب سے یا عربی ادب سے یا فارسی ادب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ امام اہل سنت کی شاعری جب سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو وہ دنگ ہو جاتے ہیں کہ ایسے ایسے الفاظ امام اہل سنت اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ لغت کی ساری کتابیں امام اہل سنت کے سامنے کھلی ہوئی ہیں اور وہ نظم و ترتیب کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت شریف بیان فرما رہے ہیں۔ امام اہل سنت کا مشہور قصیدہ جسے قصیدہ سلامیہ کہتے ہیں، یعنی جسے ہم بچپن سے پڑھتے اور سنتے آئے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ آپ یقین جانیں یہ ایسا قصیدہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اردو زبان کا قصیدہ بردہ شریف ہے۔ امام اہل سنت بظاہر ایک شعر کہتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ 2 لائنوں کا ایک شعر ہے اور مختصر سا شعر ہے، لیکن آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ وہ اپنے ایک ایک شعر میں قرآن مجید و فرقان حمید کی کئی آیات بینات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، کئی معتبر احادیث کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، حالات و واقعات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ تو بچپن سے میں بھی اور آپ بھی ہم سب بڑے ہوئے، لیکن میں نے محسوس کیا کہ کسی نے اعلی حضرت امام اہل سنت کی شاعری کو سمجھانے کی کوشش ہی نہیں کی، کیونکہ یہ کام وقت مانگتا ہے، محنت مانگتا ہے، جدوجہد مانگتا ہے، کتابیں کھنگالنی پڑتی ہے۔ اگر یہ نعتیہ شاعری امام اہل سنت کی سمجھائی جاتی تو میں سمجھتا ہوں کہ آج نعت سن کے لوگوں کو جو ذوق و شوق پیدا ہوتا ہے، آپ سوچیں کہ جب اشعار کا معنی اور مطلب لوگوں کو معلوم ہو جائے گا تو پھر کتنا ذوق اور شوق پیدا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میں اسی حوالے سے امام اہل سنت کے قصیدہ سلامیہ سے ایک شعر اور اس کی تشریح آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، اصول برکت کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے طفیل قبول فرمائے۔ ایک جگہ امام اہل سنت فرماتے ہیں، وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا۔ اگر آپ ایسے بدو بن کے بیٹھیں گے تو پھر قبرستان میں تقریر کر لی جائے، میں سمجھتا ہوں وہ اچھا ہوگا۔ اپنی زبانوں کو سبحان اللہ ماشاء اللہ سے تر رکھیے۔
ابھی جب بریانی کھلے گی تو سب کی آوازیں آئیں گی، بوٹی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ خدا کے لیے کچھ روحانی غذا بھی حاصل کرو، اپنے آپ کو روحانی طور پر بھی مضبوط بناؤ۔ ہم صرف کھانے ہی کے لیے دنیا میں نہیں آئے ہیں، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر و اذکار کو کرنے اور پھیلانے کے لیے دنیا میں آئے، اللہ کی عبادت کے لیے دنیا میں آئے۔ تو اس طرح آپ بیٹھیں گے تو نیا آنے والا بھی کوئی اچھا تاثر لے کر کے نہیں جائے گا۔ امام اہل سنت کہتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمائے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ اب دیکھیں، ہم پڑھتے آئے، سنتے آئے، اب دہن کا معنی کیا ہے؟ وحی خدا کس کو کہتے ہیں؟ چشمہ کس کو کہتے ہیں؟ علم کس کو کہتے ہیں؟ حکمت کس کو کہتے ہیں؟ اب میں ذرا اسے آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ دہن کے معنی ہے منہ، یہ جو ہمارا اندر کا حصہ ہے یہ منہ کہلاتا ہے۔ عموماً ہم ہونٹ سمیت بھی سارے حصے کو منہ کہہ دیتے ہیں، تو دہن کے معنی ہوئے منہ۔ وحی خدا یعنی اللہ تبارک و تعالی کا پیغام، وحی خدا اللہ تبارک و تعالی کا پیغام۔ پھر استعمال فرمایا لفظ چشمہ۔ اچھا، چشمے کے معنی آپ نکالے تو چشمے کا معنی ہے منبع، پھر آپ کو منبع کے معنی نکالنے پڑیں گے، تو منبع کا معنی ہے جاری ہونے کی جگہ۔ اللہ اکبر۔ پھر فرماتے ہیں علم و حکمت۔ علم کہتے ہیں جاننا، یا علم کا دوسرا معنی ہے عقل مندی کی تعلیم، اور حکمت کا معنی ہے دانائی، اور دانائی کا معنی ہے عقل، دانش، سمجھ بوجھ۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمائے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے دہن مبارکہ سے نکلنے والی ہر بات وحی خدا ہے، خدا کا پیغام ہے۔ اس علم و دانائی کے چشمے پر میں احمد رضا کہتا ہوں کہ لاکھوں سلام ہو۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمائے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ اس شعر میں بھی اعلی حضرت امام اہل سنت نے کمال کر دیا، سمندر کو کوزے میں سمو دیا، کئی آیات بینات اور احادیث مقدسہ اور اہم حالات و واقعات کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا۔ یاد رکھیے گا میری یہ بات کہ عرب لوگ جب کسی کو حسن کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں تو وہ انسان کے دہن پر غور و فکر کرتے ہیں۔ عرب لوگوں کا ایک مزاج ہے، جب کسی کو حسن کی کسوٹی پہ پرکھتے ہیں تو وہ انسان کے دہن پر غور و فکر کرتے ہیں کہ کسی کا دہن اگر تنگ ہو، چھوٹا ہو، تو عرب لوگ اسے پسند نہیں کرتے، اور اگر کسی کا دہن فراغ ہو، کشادہ ہو، تو عرب لوگ اسے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مفہوم حدیث یہ کہ حضور علیہ السلام کا دہن مبارکہ اعتدال کے ساتھ فراغ تھا، کشادہ تھا۔ جب کلام کا آغاز فرماتے یا کلام کا اختتام فرماتے تو دہن مبارکہ کشادہ کر کے ہر بات پوری وضاحت کے ساتھ بیان فرماتے۔ آپ غور کرتے ہوں گے نا، اتنے لوگ بولنے والے ہیں، بعض لوگ بولتے ہیں تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس نے بولا کیا، بات سمجھ میں نہیں آتی، اور بعض لوگ بولتے ہیں تو بالکل ایک ایک لفظ جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دہن جب کشادہ ہوتا ہے
تو پھر معاملہ اس طریقے کا ہوتا ہے. اسی طرح سے کہ حضور اعلی حضرت کا یہ کہنا کہ وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا، یعنی حضور علیہ السلام کا دہن مبارک کا وہ دہن ہے کہ جس سے ایک حرف بھی ایسا نہیں نکلتا جو خواہش نفس پر مبنی ہو، بلکہ آپ علیہ السلام جو کچھ فرماتے ہیں وہ اللہ کی وحی اور اس کے حکم کے مطابق ہوتا ہے. اللہ اکبر. اسے قرآن مجید و فرقان حمید نے بیان بھی کیا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، 27واں پارہ سورہ نجم. اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کہتے، وہ تو نہیں مگر وہی جو ان کو کی جاتی ہے. اللہ اکبر. اس آیت مقدسہ کے تحت اہل علم فرماتے ہیں کہ اس آیت مقدسہ سے دو باتیں بالکل واضح طور پر سامنے آئی. ایک تو یہ کہ حضور علیہ السلام پر اللہ رب العزت کا ایسا کرم ہے کہ جو بات بھی آپ کے دہن مبارکہ سے نکلتی ہے، زبان تو حضور کی ہوتی ہے لیکن کلام رب العالمین کا ہوتا ہے. زبان حضور کی ہوتی ہے لیکن کلام رب العالمین کا ہوتا ہے. کہ ایک مقام پہ قرآن نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. یہ 9واں پارہ سورہ انفال آیت نمبر 17. اور آپ نے نہ پھینکی جب آپ نے پھینکی، اور لیکن اللہ نے پھینکی. اللہ اکبر. میں اپنے والد محترم کو بچپن میں سن رہا تھا، اسی پر گفتگو فرما رہے تھے، اور اس وقت انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ایک وقت ایسا آیا کہ حضور علیہ السلام نے کافروں کی طرف ایک مٹھی مٹی لی اور کافروں کی طرف پھینکی، اور وہ سارے جو ذرات تھے، ذرات مٹی کے، وہ سارے کافروں کی آنکھوں میں جا کر کے پڑے. تو فرمایا کرتے تھے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. پیارے یہ مٹی تو نے نہیں پھینکی، ہاں جب تو نے پھینکی پیارے ہاتھ تو تیرے تھے لیکن پھینکی تیرے رب نے تھی. اللہ اکبر. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان. تو ایک بات تو یہ سامنے آئی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ دہن مبارکہ سے جو ارشاد فرماتے ہیں وہ یا تو قرآن ہوتا ہے یا حدیث ہوتی ہے. وہ یا تو قرآن ہے یا وہ حدیث ہے، اور دونوں وحی ہیں. اہل علم فرماتے ہیں دونوں وحی ہیں. قرآن تو وحی جلی ہے جس کی نماز میں تلاوت ہوتی ہے، اور احادیث مقدسہ وحی خفی ہے جس پر کلام الہی کے سارے احکام جاری ہوتے ہیں بجز تلاوت کے. کہ نماز میں ہم احادیث مقدسہ تلاوت نہیں کر سکتے، ہم صرف قرآن مجید و فرقان حمید تلاوت کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو دیکھیے زبان مصطفیٰ کا اعجاز کہ اس زبان سے قرآن بھی جاری ہے اور اس زبان سے احادیث بھی جاری ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر صادق الامین ہے. میرے آقا جب کوئی بات ارشاد فرماتے یہ قرآن ہے، پھر کوئی بات ارشاد فرماتے یہ حدیث ہے. اللہ اکبر. کس طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کو تعلیم دیا کرتے تھے. تو پھر آئیے اعلی حضرت کے شعر کی طرف، وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا. اب سنیے آپ امام اہل سنت کی تنی احادیث کی طرف اشارہ فرما رہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا میں جو خبر بھی تمہیں دیتا ہوں وہ بلا شبہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. جو خبر میں تمہیں دیتا ہوں وہ بلا شبہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے کہ میری یہ عادت تھی، گویا مفہوم یہ کہ میری یہ عادت تھی کہ حضور علیہ السلام جو بات ارشاد فرماتے میں اسے لکھ لیا کرتا تھا، احاطہ تحریر میں لا لیتا، لکھ لیا کرتا تھا. تو کہتے ہیں کہ قریش نے ایک بار مجھے اس سے منع کیا کہ ہر بات نہیں لکھنی چاہیے، کیونکہ بتقاضۂ بشریت ممکن ہے
کہ غیظ و غضب کی حالت میں کبھی کوئی ایسی بات بھی نکل جائے کہ جو لکھنے والی نہ ہو. حضرت عبداللہ ابن عمر گویا فرماتے ہیں میں نے لکھنا موقوف کر دیا، لیکن میں اس انتظار میں رہا کہ کسی روز ضرور حضور علیہ السلام سے اس سے متعلق پوچھوں گا. تو ایک بار موقع مل گئے اور میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو بات ارشاد فرماتے تھے میں لکھ لیا کرتا تھا، لیکن قریش کے کچھ لوگوں نے منع کیا اور کہا کہ بتقاضۂ بشریت ممکن ہے کہ غصے و غضب کی حالت میں کوئی ایسی بات بھی نکل جائے جو لکھنے والی نہ ہو. اللہ اکبر. تو میں رک گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے اپنی مبارک انگلی سے اپنے دہنے مقدسہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے عبداللہ، جو بات میں کہوں تم لکھ لیا کرو. خدا کی قسم اس دہن سے ہر حالت میں سوائے حق کے اور کچھ نہیں نکلتا. تم لکھا کرو، اس دہن سے سوائے حق کے اور کچھ نہیں نکلتا. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ حضور نے فرمایا میں سوائے حق کے اور کچھ نہیں کہتا. اس پر کچھ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کبھی کبھی آپ ہم سے خوش طبعی بھی تو فرماتے ہیں، خوش طبعی فرماتے ہیں. اور اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے خوش طبعی فرمائی. میرے آقا کی خوش طبعی کا انداز بڑا نرالا اور بڑا منفرد ہے. جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں، ایک بوڑھی عورت حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی اور آن کر کے اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمائیے کیا بوڑھی عورت جنت میں جائے گی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے. یہ فرمانا تھا کہ بس وہ رونے لگ گئی اور اسی حالت میں وہ واپس ہوئی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی اپنے صحابی کو بھیجا، فرمایا جا کر کے کہو کہ بوڑھی ہو کے جنت میں نہیں جائے گی، جوان ہو کر کے جنت میں جائے گی. تو میری زبان سے سوائے حق کے اور کچھ نہیں نکلتا. اللہ اکبر. بعض مرتبہ کسی صحابی سے فرمایا کہ تمہاری آنکھوں میں تو سفیدی ہے. اب وہ صحابی حیران ہو گئے. آپ دیکھیں آنکھوں میں سفیدی ہوتی ہے یا نہیں؟ بالکل موجود ہوتی ہے. تو حضور علیہ السلام اس طرح سے جو ہے وہ خوش طبعی فرماتے. اللہ اکبر. تو صحابہ کرام نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم سے خوش طبعی بھی تو فرماتے ہیں. حضور نے فرمایا اس وقت بھی میرے دہن سے سچ کے سوا کچھ نہیں نکلتا. اس وقت میرے دہن سے سچ کے سوا کچھ نہیں نکلتا. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک صاحب حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اونٹ چاہیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا. وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میں بچہ لے کر کے کیا کروں گا، مجھے تو اونٹ چاہیے. تو میرے آقا مسکرائے، فرمانے لگے میرے غلام یہ بتاؤ کیا کوئی اونٹ ایسا ہے جو اونٹنی کا بچہ نہ ہو؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، کوئی اونٹ ایسا ہے کہ جو اونٹنی کا بچہ نہ ہو؟ اللہ اکبر. آپ دیکھیں کہ سوائے حق کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دہن مبارکہ سے کچھ نہیں نکلتا. تو وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. جناب اختر الحامدی صاحب نے اعلی حضرت امام اہل سنت کا جو پورا قصیدہ سلامیہ، اختر الحامدی صاحب نے اس پر تضمین نگاری کی. اللہ اکبر. کہتے ہیں جس کے عالی مقالات وحی خدا، جس کے غیبی اشارات وحی خدا، جن کے الفاظ آیات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. کیا شان ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی. اللہ اکبر. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. فرماتے ہیں میرے بھائی انیس نے مجھے کہا کہ مکہ مکرمہ میں مجھ کو ایک کام ہے، ایسا کرو تم بکریوں کی حفاظت کرو. یہ کہہ کر وہ چلے گئے. کچھ دیر بعد وہ واپس آئے تو کہنے لگے میں مکہ مکرمہ میں ایک صاحب سے ملا
جن کا یہ کہنا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تو ابو ذر کہتے ہیں میں نے پوچھا لوگ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ لوگ انہیں شاعر کہتے ہیں، لوگ انہیں معاذ اللہ کاہن کہتے ہیں، لوگ انہیں معاذ اللہ جادوگر کہتے ہیں. پھر خود ہی کہنے لگے میں نے کاہنوں کا کلام سنا ہے، ان کا کلام کاہنوں کا کلام نہیں ہے. اللہ کی قسم میں نے ان کے کلام کو اشعار کی تمام قسموں کے ساتھ ملا کر کے دیکھا، مگر ایسا بھی نہیں ہے. میرے بعد بھی کوئی یہ نہ کہے گا کہ ان کا کلام شعر ہے. اللہ کی قسم وہ سچے ہیں، اور وہ لوگ جو انہیں شاعر وغیرہ کہتے ہیں وہ جھوٹے ہیں. اللہ اکبر. یہ سن کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو، اور حاضر ہوتے ہی اسلام قبول کر لیا. حاضر ہوتے ہی اسلام قبول کر لیا. جب اسلام لائے، جب اپنے بھائی انیس کے پاس واپس آئے تو انہیں خبر دی کہ انیس میں نے اسلام قبول کر لیا. اللہ اکبر. ان کی والدہ نے سنا تو ان کی والدہ نے بھی اسی وقت کلمہ پڑھ کر کے اسلام قبول کر لیا. پھر یہ تینوں افراد، دو بیٹے اور ماں، یہ تینوں اپنی قوم غفار میں آئے. اللہ اکبر. اور جب انہیں حضور کے بارے میں بتایا تو آدھی قوم نے اسلام قبول کر لیا، آدھے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. اور جب حضور علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے تو جو باقی بچے تھے انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. آپ ملاحظہ فرمائیں کہ کتنی احادیث کی طرف امام اہل سنت جو ہے وہ اشارہ فرما رہے. اللہ اکبر. اب ہم دیکھتے ہیں اور حالات و واقعات کو. طفیل قبیلہ دوس کے سردار تھے. اپنی ذاتی خوبیوں کی وجہ سے ساری قوم ان پر جان چھڑکتی تھی. طفیل پر، ان کے ایک اشارے پر قوم سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جاتی تھی. بڑے عقل مند تھے، معاملہ فہم ہونے کے ساتھ ساتھ قادر الکلام شاعر تھے، اور ان کے اشعار اور قصائد کو سن کر عرب کے بڑے بڑے فصیح اور بلیغ لوگ سر دھنا کرتے تھے. تو کیا ہوا، ایک مرتبہ عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آئے. قریش کو ان کی آمد کا علم ہوا تو قریش کے سرداروں نے ان کی قاطر اور مدارت میں انتہا کر دی. اللہ اکبر. ہر وقت ان کے ساتھ چمٹے رہتے اور کوشش یہ ہوتی کہ یہ حضور علیہ السلام کے قریب نہ ہو جائیں. پوری کوشش کرتے کہ یہ قریب نہ ہو جائیں. اللہ اکبر. اب حضرت طفیل کے الفاظ سنیے. فرماتے ہیں میں جب مکہ مکرمہ پہنچا تو وہاں کے سرداروں نے مجھے نبی مکرم علیہ السلام کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا، اور بڑے ہی پیار و محبت سے وہ مجھے سمجھاتے رہے اور کہا اے طفیل تم ہمارے شہر میں آئے ہو، ہمارے یہاں ایک صاحب ہے جنہوں نے ہمیں بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیا، ہمارے اتحاد کو پارا پارا کر دیا، ہمارے حالات کو پراگندہ کر دیا. ان کی گفتگو میں جادو کا اثر ہے. انہوں نے باپ کو بیٹے سے، بھائی کو بھائی سے، خاوند کو بیوی سے جدا کر دی. ہمیں اندیشہ ہے کہیں تم اور تمہاری قوم بھی اس مصیبت میں مبتلا نہ ہو جائے جس کا ہم شکار ہیں. اس لیے ہماری مخلصانہ گزارش یہ ہے کہ ان کے ساتھ گفتگو نہیں کرنا، ان معاملات کا شکار نہ ہو جا جن میں کہ ہم شکار ہیں، ان کے ساتھ گفتگو نہ کرنا. ہرگز ان کے ساتھ کوئی بات، ہرگز ان کی کوئی بات نہ سننا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس طرح سے وہ طفیل کو سمجھاتے رہے. طفیل کہتے ہیں وہ لوگ بار بار مجھے یہی نصیحتیں کرتے رہے یہاں تک کہ ان کی یہ بات میرے دل میں گھر کر گئی، اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ نہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ بیٹھوں گا اور نہ میں حضور علیہ السلام کی بات سنوں گا.
حتیٰ کہ جب میں مسجد حرام جانے لگتا تو اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لیا کرتا تھا، روئی داخل کر لیا کرتا تھا کہ کہیں بے قبری میں ان کی آواز میرے کانوں میں نہ پہنچ جائے۔ پھر طفیل فرماتے ہیں ایک روز میں حرم شریف گیا، وہاں اچانک میں نے دیکھا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ معظمہ کے سامنے نماز ادا فرما رہے ہیں، تو میں نزدیک جا کر کے کھڑا ہو گیا۔ دیکھو، ایمان اللہ کی توفیق سے ملتا ہے، ہدایت اللہ کی توفیق سے ملتی۔ کہتے ہیں میں حضور علیہ السلام کے نزدیک جا کے کھڑا ہو گیا، اللہ نے چاہا کہ میری مرضی کے بغیر اس کے محبوب کی آواز میرے کانوں میں پہنچ گئی، یعنی میری مرضی نہیں تھی لیکن اللہ نے چاہا اور وہ اللہ کے محبوب کی آواز میرے کانوں میں پہنچ گئی۔ چنانچہ میں نے دل آویز کلام سنا تو میں نے اپنے آپ کو سرزنش کرتے ہوئے ڈانٹتے ہوئے کہا میری ماں کے بچے مرے، بخدا میں ایک عقل مند شخص ہوں، میں شاعر بھی ہوں، کلام کے اچھے اور برے ہونے کو اچھی طرح جانتا ہوں، ان کی بات سننے سے مجھے کون روکنے والا ہے؟ اگر انہوں نے کوئی اچھی بات کی تو قبول کر لوں، اور اگر کوئی دوسری بات کی تو میں مسترد کر دوں گا۔ چنانچہ میں وہاں رک گیا۔ حضور علیہ السلام نے نماز پڑھی اور اپنے گھر تشریف لے گئے، میں بھی پیچھے پیچھے چل دیا۔ حضور علیہ السلام کے گھر حضور داخل ہوئے تو میں حضور علیہ السلام کے گھر میں داخل ہو گیا۔ میں نے عرض کی آپ کی قوم نے آپ کے بارے میں مجھے یہ باتیں بتائی، وہ مجھے آپ سے ڈراتے رہے، یہاں تک کہ اس خوف سے کہ آپ کی آواز میرے کانوں میں نہ پہنچ جائے میں اپنے کانوں میں روئی رکھا کرتا تھا، لیکن آج اچانک آپ کی آواز میرے کانوں میں پہنچ گئی جو مجھے بہت پسند آئی۔ میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے اپنی دعوت کے بارے میں خود بتائیں تاکہ اس کے متعلق میں کچھ فیصلہ کر سکوں۔ طفیل کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے مجھے اسلام کے بارے میں قرآن مجید پڑھ کر سنایا، خدا کی قسم اس سے زیادہ دلکش اور اثر آفری کلام میں نے آج تک نہ سنا تھا، اور نہ اس دین سے بہتر کوئی دین میں جانتا تھا۔ میرے دل نے اس دعوت کی عظمت اور سچائی کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ اسی وقت حضور کے دست مبارکہ پر بیعت کی اور کلمہ شہادت پڑھ کر میں مسلمان ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ شان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اچھا جناب، ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ایک شخص تھا جس کا نام تھا دماد، دواد سے، یمن کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ ایک روز مکہ مکرمہ آیا تو اس نے بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ محمد ابن عبداللہ کو معاذ اللہ ان پر جن ہے یا جنون۔ تو اس نے کہا کہ میں ایسی بیماری کا علاج جانتا ہوں، مجھے منتر پتا ہے، میرے ہاتھ سے بہت سے لوگ شفا یاب ہوئے، مجھے دکھاؤ، مجھے ملاؤ، وہ کہاں ہیں؟ تو لوگ اس کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لے آئے۔ جب وہ حضور کی خدمت میں آ کر کے بیٹھا تو آپ نے اس وقت یہ کلمات پڑھے، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انی رسول اللہ۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے، ہم اللہ ہی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی پر ایمان لاتے ہیں اور اسی پر توکل کرتے ہیں، نفس کی شرارتوں اور برے اعمال سے اسی کی پناہ مانگتے ہیں۔ جس کو وہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جس کو وہ گمراہ فرما دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔
میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب دماد نے جب یہ کلمات سنے تو حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، اب دوبارہ پڑھی۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے وہی کلمات جب دوبارہ پڑھے تو دماد نے کہا، خدا کی قسم میں نے بہت سے کاہنوں کا کلام سنا ہے، ساحروں شاعروں کا کلام میں سن چکا ہوں، لیکن ان کلمات کی مثل میں نے نہیں سنا۔ یہ تو علم و دانش کا ایک بحر زخار ہے۔ بحر زخار کا مطلب گہرا سمندر، بحر زخار ہے، اور دریائے بے کنار ہے، یعنی ایسا دریا ہے کہ جس کا کنارہ نہ ہو۔ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، میں دین اسلام قبول کرتے ہوئے آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو وہ مسلمان ہو گیا۔ لائے تھے اسے حضور پر دم کرنے کے لیے، حضور علیہ السلام نے ایسا دم کیا، اللہ اکبر، کہ دم میں دم آ گیا۔ ایسا دم فرمایا کہ دم میں دم آ گیا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دہنے مبارکہ سے جو بات نکل جائے وہ پوری ہو کر کے رہتی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں، بخاری مسلم اور مشکات میں یہ حدیث موجود ہے، کہ ایک شخص وہی لکھا کرتا تھا، وہ مرتد ہو گیا۔ وہی لکھا کرتا تھا، آپ سوچیں، مرتد ہو گیا، مشرکوں سے مل گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اسے زمین قبول نہیں کرے گی، یعنی اگر یہ مر گیا، اسے دفنایا جائے گا تو زمین اسے نکال کر کے باہر پھینک دے گی۔ اللہ اکبر۔ راوی فرماتے ہیں، مجھے حضرت ابو طلحہ نے بتایا، وہ اس زمین پر گئے جہاں وہ مرتد مرا تھا اور لوگوں نے اسے دفن کیا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ قبر سے باہر پھکا ہوا تھا، پھکا ہوا پڑا تھا۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھا، کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے بتایا، ہم نے اسے کئی مرتبہ دفن کیا مگر زمین ہے کہ اسے قبول ہی نہیں کرتی، زمین اسے قبول نہیں کرتی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، حضور علیہ السلام نے اس کو فرمایا، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ تو اس نے کہا، تکبر میں کہا کہ میرا یہ دایاں ہاتھ کام نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا، جا، آج سے تیرا یہ ہاتھ بیکار ہے، بیکار ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے جب یہ کلمات حضور کے سنے، واقعتاً پھر صحابہ کرام فرماتے ہیں، زندگی بھر اس کا یہ ہاتھ کام نہیں کر سکا، زندگی بھر اس کا یہ ہاتھ جو ہے وہ کام نہیں کر سکا۔ تو وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ زبیر بن بکار رضی اللہ عنہ حضرت ابراہیم بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے غزوہ ذی قرد 7 ہجری کے موقع پر ایک چشمے پر نزول فرمایا، تو آپ کی خدمت میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ، اس چشمے کا پانی بیسان ہے، یعنی اس کا پانی نمکین ہے۔ حضور نے فرمایا، نہیں، اس کا پانی تو نعمان ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے اس چشمے کا نام بدل دیا، اللہ نے اس کا ذائقہ بدل دیا، نعمان ہو گیا، میٹھا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جو ہے وہ ذائقہ بدل دیا۔ تو یہ شان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا۔ اچھا، اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ کئی جگہ پر آپ کو مل جائیں کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک لڑکا پیش کیا گیا جو کافی بڑا ہو گیا تھا، بول نہیں سکتا تھا، بول نہیں سکتا تھا۔ حضور نے اسے اپنے سامنے بٹھا کے پوچھا کہ بتاؤ میں کون ہوں؟ اس نے جواب دیا، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کیا شان ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دہن مبارکت کی۔ تو فرماتے ہیں اعلی حضرت کہ وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ اب یہ ایک لائن تو میں نے سمجھائی کہ وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا۔ اب اس کی دوسری سطر کی طرف آتے ہیں، کیونکہ آپ اس کو اسی طرح سے سمجھیں گے، وہ ہے چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ اس کا دوسرا مصرع، لیکن سمجھانے عوام سے گفتگو کرنی ہے۔
بعض مرتبہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تو آسان کرنا پڑتا ہے، اور اگر ہم دنیا میں نکلیں تو اس اردو کو اور آسان کرنا پڑتا ہے، اتنا آسان کرنا پڑتا ہے۔ اب لوگ سن رہے ہوتے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے کہ یہ شاہ صاحب کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ او بابا، شاہ صاحب ان لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں جن کو اردو بڑی مشکل سے سمجھ میں آتی۔ اچھا، پھر باہر دنیا میں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے 5 آدمی بیٹھے ہوتے ہیں، 10 آدمی بیٹھے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب وہ 10 آدمی بھی ایسے جمع نہیں ہوتے، کوئی لاڑکانہ سے آتا ہے، کوئی ٹنڈو آدم سے آتا ہے، اتنے فاصلے سے لوگ آتے ہیں، جمع ہوتے ہیں۔ تو اب لوگوں کو تو وہ 10 لگتے ہیں، مجھے وہ 10,000 لگتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یار، ان پہ محنت کر گیا اور یہ سنی بن گئے تو میری نجات کے لیے کافی ہوگا۔ تو اس لیے وقت دینا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ اکبر فرماتے ہیں چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ اب اس کو ذرا دیکھیے گا آپ، یعنی اس علم و حکمت، اس علم و دانائی کے منبع و مرکز پر لاکھوں سلام ہو۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کے علم، حضور کی حکمت، حضور کی دانائی۔ میں چند باتیں اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ کی معلومات میں یہ باتیں اضافے کا سبب بنے۔ سنیے، ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، اب حکمت بری باتیں سنیں آپ۔ حضور نے فرمایا، جو جنگل میں بسیرا کرتا ہے وہ سنگ دل ہو جاتا ہے۔ جو جنگل میں بسیرا کرتا ہے وہ سنگ دل ہو جاتا ہے۔ میں نے دنیا میں دیکھا کہ جو یہ ریڈ نیک جس نے کہتے ہیں نا، یہ گورے جو ہوتے ہیں اور ان کی گردنیں یہ بالکل لال اور سرخ ہوتی ہیں، ریڈ نیک ان کو کہا جاتا ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ ہم اصل انگریز ہیں، یہ 2 نمبر ہے۔ اچھا، وہ جنگلوں میں رہتے ہیں، پہاڑوں پر رہتے ہیں، ایسے مقامات پہ رہتے ہیں، ہفتے میں 1 بار اترتے ہیں اور بڑا سا ٹرک لے کر کے آتے ہیں، سارا سامان بھر کے لے جاتے ہیں، وہیں پہ رہتے ہیں، گھوڑے ان کے پاس، ساری اسباب ان کے پاس۔ تو حضور نے فرمایا، اور بڑے غصے والے ہوتے، یعنی ہم لوگوں کو پسند نہیں کرتے، وہ ان کو پسند نہیں کرتے تو ہمیں کیا پسند کرے، وہ ہم لوگوں کو بھی پسند نہیں کرتے، لیکن جنگلوں میں رہتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا، جو جنگل میں بسیرا کرتا ہے وہ سنگ دل بن جاتا ہے۔ ابھی ہمارے ساتھی ہیں ایک جو آسٹریا میں حضور کے ایسے ہی فرامین وہ لیتے ہیں، انگلش ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اور اسے غیر مسلموں کو بیچتے ہیں، ایک ایک جو ہے پوسٹ بنا کر کے بیچتے ہیں، ہمارے حضور نے یہ فرمایا، ہمارے حضور نے یہ فرمایا، ہمارے حضور نے یہ فرمایا۔ اللہ اکبر، تو کسی کو کلک کر جاتی ہے بات، اللہ کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے، پھر وہ اپنی بوتلوں پر بھی پانی کی لکھ دیتے ہیں کہ پانی بہانا اسراف ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، مسلمانوں کے رسول نے فرمایا۔ اللہ اکبر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا جو ہے، جہاں پر اس کی غلطیاں ہیں وہاں پر اچھائیاں بھی ہیں، ہم اسے اچھے طریقے سے بھی کام لے سکتے ہیں۔ تو سنیے، میں آپ کو بتا رہا ہوں حکمت بری باتیں۔ فرمایا، جو جنگل میں بسیرا کرتا ہے وہ سنگ دل ہو جاتا ہے، یعنی اس کا دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے، پتھر دل ہو جاتا ہے۔ جو شکار کا پیچھا کرتا ہے وہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ لگا ہوا ہے نا شکار، میرے ہاتھ لگا، اب لے کے نیٹی جیٹی پہ دیکھیں، ادھر دیکھیں، ڈوری ڈال کے بیٹھے ہوئے، جاری نماز، ظہر چلی گئی، عصر چلی گئی، مغرب چلی گئی، او ہاتھ ہی کوئی مچھلی نہیں لگی ہاتھ، او بھائی تو 100-200 روپے کی خرید لیتا، 400-500 کی آ جاتی، چل خرید لیتا، کھا لیتا، بیٹھا ہوا ادھر، ظہر بھی چلی گئی، عصر مغرب سب چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ تو فرمایا، جو شکار کا پیچھا کرتا ہے وہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور سنیے آگے ذرا یہ بات، جو سلاطین کے دروازوں کے چکر لگاتا ہے وہ فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، مولویوں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بس جناب موقع مل جائے سلاطین کے ساتھ تصویر کھنچانے کا۔ اور ہمارا جلوس جب شروع ہوتا ہے میلاد شریف کا،
آپ دیکھیں لوگ او ہو بس صاحب تصویر کھچانی ہے ہمیں وزیر اعلیٰ کے ساتھ، بس تصویر آ جائے، پتہ نہیں کیا ہوگا صاحب اس کے ساتھ تصویر آ جائے. تو میں نے تو اس وقت بھی چیف منسٹر ہاؤس میں کہا یہ سارے لوگوں کو یہیں بلا لیا کرے آپ، اور ان کو ساتھ تصویر کھچا کر کے ان کو یہیں سے روانہ کر دے. ہمارا سارا جلوس جو ہے وہ اس وجہ سے خراب ہو جاتا ہے. بعض مولویوں کو شوق ہے نا آپ کے ساتھ تصویر کھچانے کا، کھچا لے، یہیں بلا لیں آپ. ہمارا جلوس خراب ہوتا ہے اس وجہ سے. تو پھر بھی آپ دیکھیں، میں کل بھی دیکھ رہا تھا دوڑ رہے ہیں لوگ تصویر کھچانے کے لیے. اللہ اکبر، حیران ہوتا ہوں میں، جو سلاطین کے دروازوں کے چکر لگاتا ہے وہ فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے حضور نے فرمایا، اب حکمت کی بات سنیے، فرمایا آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کی دو چیزیں جوان ہو جاتی ہیں. بوڑھا ہو جاتا ہے، دو چیزیں جوان ہو جاتی ہیں. ایک مال کی خواہش، مال کی خواہش. مجھے بتائیے یہی ہے نا آج کل، اسی کی عزت ہے نا کہ جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس پیسہ ہے. ذرا ڈیپ میں جا کر کے اس کا بیک گراؤنڈ چیک تو کرو کہ اس نے یہ مال بنایا کیسے ہے، کس طریقے سے اس نے یہ مال بنایا، ذرا چیک تو کرو. ہم تو خود جوڑیہ بازار مسجد کے پیش امام ہیں صاحب، ہم تو خطیب ہیں، ہمیں پتا ہے کس نے کس طریقے سے مال بنایا، کس کے پاس کس طریقے سے مال آیا، ہمیں سب پتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا. کوئی نہیں کہہ سکتا شاہ صاحب نے مسجد سے نکل کر فلاں سیٹ کے پاس چائے پی ہو، میرے والد محترم نے چائے پی ہو، میرے نانا حضور نے چائے پی ہو. وہ پیسہ اپنے پاس رکھو، جو نصیب میں ہے وہ تو ملنا ہے. اللہ اکبر. فرمایا آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کی دو چیزیں جوان رہتی ہے، مال کی خواہش، دوسرا زندگی کی تمنا. مال آ جائے، بس مال آ جائے اور میری عمر کسی طریقے سے بڑھ جائے. یعنی جیسے کرونا کی ویکسین آ گئی نا، تو خواہش ہے کہ ایسا کوئی ٹیکہ آ جائے، چاہے وہ 1,00,000 روپے کا ہو، 2,00,000 روپے کا ہو، وہ مجھے لگ جائے اور گارنٹی دے دے 25 سال عمر بڑھ گئی، بس یہ چیز میرے پاس آ جائے. تو حضور علیہ السلام نے یہ بات، بڑی حکمت بری بات ارشاد فرمائی. اللہ اکبر. اب سنیے آپ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور نے فرمایا دروازہ بند کر دیا کرو، مشک کا منہ باندھ دیا کرو، برتن کو الٹ دیا کرو یا ڈھانپ دیا کرو، اور چراغ کو بجھا دیا کرو، کیونکہ شیطان، اب مفہوم یہ ہے، نہ بند دروازہ کھولتا ہے، نہ مشک کا منہ بندھا ہوا کھولتا ہے، نہ برتن کا ڈھکن ہٹاتا ہے. بے شک چھوٹا فاسق، چھوٹا فاسق کہتے ہیں، شارین کہتے ہیں چوہے کو، چھوٹا فاسق اہل خانہ پر ان کے گھر کو آگ لگا دیتا ہے. اب یہ مچھروں کو بھگانے کے لیے ہم جلاتے ہیں نا، بعض مرتبہ چوہا آیا، اس نے گرا دیا، وہ رضائی پر گرا، آگ بھڑک اٹھی، گھر والے تو سارے سو رہے ہیں، پورے گھر کو لپیٹ میں لے لیا. یہ تو آپ کے سامنے ہے. تو حضور علیہ السلام کی یہ حکمت بھری باتیں اپنے ذہن میں رکھیں آپ. یہ ساری چیزیں آپ نے بجھا کر کے اور بند کر کے اور اس طریقے کا معاملہ کر کے آپ نے سونا ہے. حضرت انس فرماتے ہیں حضور نے فرمایا شام کا کھانا، مفہوم یہ ہے کہ ضرور کھایا کرو، شام کا کھانا ضرور کھایا کرو، خواہ مٹھی بر خشک انگور ہی کھا لو، کھایا کرو، کیونکہ شام کا کھانا چھوڑ دینا یہ بڑھاپے کا باعث بنتا ہے. شام کا کھانا اگر چھوڑ دو گے تو اس کا مطلب جلدی بوڑھے ہو جاؤ گے، یہ بڑھاپے کا باعث بنتا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے حضور علیہ السلام نے فرمایا تم عمارت یعنی حکمرانی، تم حکمرانی کی خواہش کرو گے، لیکن یہ قیامت کے دن پشیمانی اور حسرت بن جائے گی. تم خواہش کرو گے، ہم میں سے ہر شخص کی خواہش ہے ایم این اے بن جائیں، ایم پی اے بن جائے، وزیر اعلیٰ بن جائیں، گورنر بن جائے. آپ دیکھا نا الیکشن ہوئے تو ایک ایک سیٹ پہ 5 سنی کھڑے ہو گئے. میں سمجھاتا رہا لیکن ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی.
اور 5 کیسے جیتو گے؟ پھر اپنی گھر سے کرسیاں لے کے جانی پڑیں گی، وہ اسمبلی کی کرسیاں تو پوری ہو جائیں گے، باہر بچھا کر کے بیٹھے رہنا۔ ان کو تو اس طریقے سے بھی میں نے سمجھایا کہ بھائی ایک سنی کھڑا ہے، بس اسی کی سب حمایت کریں، ٹھیک ہے، وہ جیت جاتا ہے تو بہت اچھا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا تم امارت حکمرانی کی خواہش کرو گے، لیکن یہ قیامت کے دن پشیمانی اور حسرت بن جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو، یعنی آپ سوچے اتنی بڑی سلطنت غالباً عباسیہ، اس کا چیف جسٹس بنایا جا رہا تھا امام اعظم ابو حنیفہ۔ ابو حنیفہ ہم آپ کو چیف جسٹس بناتے، فرمایا مجھے ضرورت ہی نہیں، میں نہیں بنوں گا چیف جسٹس۔ پھر کسی نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ تو گویا فرمایا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی کو کوئی عہدہ دیا جائے اور وہ عہدہ قبول کر لے، بس سمجھ جاؤ کہ اسے بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا، میں نہیں بنوں گا۔ آپ کو سن کے حیرت ہوگی، یہاں تو ہمارے لوگ دوڑے دوڑے بھاگتے ہیں نا، چیف جسٹس بن جائیں، نہیں بنے کوڑے مارے گئے، قید کر دیا گیا امام اعظم ابو حنیفہ، کوڑے مارے گئے، آپ چیف جسٹس بن جائیں۔ اب امام اعظم سمجھ گئے کہ یہ ایسے نہیں مانے گا، خلیفہ وقت ایسے نہیں مانے گا۔ اب بڑے دربار میں ایک بار اس نے کہا اے ابو حنیفہ، ہم آپ کو چیف جسٹس بناتے، آپ چیف جسٹس بن جائیں۔ فرمانے لگے میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ تو ادھر سے خلیفہ کہنے لگا تم جھوٹ بولتے ہو، تم اس کے اہل ہو۔ کا فیصلہ آپ نے خود ہی کر دیا، جب آپ نے مجھے جھوٹا کہہ دیا تو جھوٹا آدمی کا چیف جسٹس بن سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اس طرح سے امام اعظم ابو حنیفہ اس کے چنگل سے نکلے۔ مگر میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کو بڑی خواہش ہو گئی صاحب، کسی بھی پارٹی میں چلے جائیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہمیں مل جائے۔ اللہ ایسی خواہشات سے محفوظ رکھے۔ اللہ اکبر۔ تم حکمرانی کی خواہش کرو گے، لیکن یہ قیامت کے دن پشیمانی اور حسرت بن جائے گی۔ اب الفاظ سنیے، اور ہمارے سابق وزیر اعظم کو دیکھیے، اس کے جلسوں کو، ساری تنظیم کو دیکھیے گا، یہ جب تک دودھ پلاتی رہتی ہے، حضور فرما رہے یعنی جب تک قائم رہتی ہے بڑی اچھی ہے، لیکن جب دودھ چھڑا دے، ختم ہو جائے تو یہ بہت بری ہے۔ جب تک دودھ پلایا جا رہا تھا خان صاحب مزے میں تھے، جب دودھ پلانا چھوڑ دیا، اللہ اکبر، اب سارے معاملات آپ کے ساتھ ہیں، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں وہ کروں گا، اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالی، یہ ایک نشہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، یہ آگے پیچھے جو پولیس موبائلیں چلتی ہے نا، اس پر یہ بلو لائٹیں لگی ہوئی اور ہوٹر چل رہا ہو اور بندہ گاڑی میں بیٹھا ہو، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، یہ ایک نشہ ہے، یہ نشہ ہے کہ روڈ آپ کو کلیئر مل رہا ہو، جوڑیہ بازار کے اندر آپ کو پروٹوکول، جوڑیہ بازار آپ کیا سمجھتے، پیدل چلنا مشکل ہے، وہاں پر آپ کو لے جایا جا رہا ہو، یہ ایک قسم کا تکبر پیدا کر دیتا۔ تو بڑی مشکل سے ہم نے اس سے جان چھڑائی تھی، اور اس بار پھر ہمارے متھے مار دیے گئے، لیکن الحمدللہ آج سے لگتا ہے کہ پھر جان چھوٹ گئی۔ ہم ایک عام انسان ہے یار، ہم کو کیا ضرورت یہ گارڈ وارڈ، یہ پولیس، ہم کو تو ویسی بے چینی اور گھبراہٹ ہونے لگ جاتی ہے۔ ایک عام انسان ہے، جیسے دوسرے جی رہے ہیں ہم بھی جی رہے ہیں۔ سب سے بڑی حفاظت میرے اللہ کی حفاظت ہے۔ لوگوں نے گارڈ رکھے، کیا وہ نہیں مارے گئے؟ بے دردی کے ساتھ مار دیے گئے۔ الحمدللہ میرے والد محترم نے بغیر خوف کے زندگی گزاری، تو ہم بھی بغیر خوف کے زندگی گزاریں گے۔ مرنا تو ہے، ایک رات ایسی ہے جو قبر میں جانے کی ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بڑا، اس کو کہتے ہیں نا آج کل لفظ میں شچکے، اس کے بڑے شچکے ہوتے ہیں صاحب۔ اور ڈالا ہے صاحب، پیچھے پھر ڈالا ہے، آگے پیچھے موبائل ہے، ادھر رینجرز کی موبائل ہے، ادھر پولیس کی موبائل ہے، اور یہ بندہ اندر ہی اندر خوش ہو رہا ہوتا ہے، اور میری کتنی حفاظت کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، حضور نے فرمایا، اب دیکھیں آپ حکمت بری باتیں، فرمایا اے ابو ہریرہ پرہیزگار بن جاؤ، تم تمام لوگوں سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ، تم تمام لوگوں سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے،
قناعت اختیار کرو، یعنی تھوڑے پہ گزارا کرو، تم سب لوگوں سے زیادہ شکر گزار بن جاؤ گے۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی لوگوں کے لیے پسند کرو، تم مومن بن جاؤ گے۔ پڑوسی سے حسن سلوک کرو، تم مسلم بن جاؤ گے۔ کم ہنسا کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مار دیتا ہے۔ کم ہنسا کرو، زیادہ ہنسنا جو ہے وہ دل کو مار دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کیسے پیارے پیارے ارشادات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکمت بھرے۔ شاید آپ تھک گئے ہوں گے، اب میں صرف ایک آخری بات آپ کی خدمت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان فرمائی اسے آپ کی خدمت میں عرض کر کے اور گفتگو کو ختم کرتا ہوں میں۔ اللہ اکبر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان عالی شان فرمودات میں ایک فرمان اسے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ وہ میری نگاہوں کے سامنے وہ بات آئی اور میں نے اسے یہاں پر تحریر کیا تاکہ آپ کو اس کا فائدہ ہو اور مجھے بھی اس کا فائدہ ہو کہ حضور علیہ السلام نے وہ بات بڑی جو ہے وہ شاندار ارشاد فرمائی۔ دیکھتے ہیں ذرا اسے، یہ سامنے آ گئی بات جناب۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے برتن میں مکھی گر جائے، ذرا دھیان دیں آخری بات، جب تم میں سے کسی کے برتن میں مکھی گر جائے تو اسے غوطہ دے لیا کرو، اس لیے کہ اس کے دونوں بازوؤں میں سے ایک میں بیماری ہے اور دوسرے میں شفا ہے۔ اب سائنس اتنی ترقی کر گئی، مجھے ذرا خودبین لگا کے بتا دینا کون سے پر میں بیماری ہے، کون سے پر میں شفا ہے، ذرا بتا دیں۔ اللہ اکبر، یہ نگاہ مصطفیٰ کا اعجاز ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے ایک بازو میں بیماری ہے، دوسرے میں شفا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا مکھی کے ایک بازو میں زہر اور دوسرے میں شفا ہے، جب کبھی کھانے میں مکھی گر جائے تو اس کو غوطہ دے دو، اس لیے کہ وہ زہر کے بازو کو آگے اور شفا والے بازو کو مؤخر کرتی ہے، یعنی وہ پیچھے رکھتی ہے، زہر والے بازو کو وہ آگے رکھتی ہے۔ تو اب اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے فقہاء کرام فرماتے ہیں، اب بحثیں شروع ہو گئی، ایک فقہی بحث ہے اور ایک طبی بحث ہے۔ فقہی تو یہ ہے، یوں سمجھیے کہ اس سے کھلے طور پر اس بات کا پتہ چل گیا کہ مکھی پانی یا کسی سیال بہتی چیز میں گر کر مر جائے تو اس سے وہ چیز نجس نہیں ہوتی، یہ بات تو آپ ذہن میں رکھ لیں، نجس نہیں ہوتی، اور یہی جمہور علماء کا قول ہے۔ اس سے پہلے کہ لوگوں نے کبھی اس کی مخالفت نہیں کی، اس لیے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے مکھی کو ڈبونے کا حکم دیا، اور ظاہر ہے کہ مکھی پانی یا بہتی چیز میں گرنے کے بعد زندہ نہیں رہتی بلکہ مر جاتی ہے، خصوصاً جب کھانا گرم ہو۔ بالفرض اگر اس سے کھانا نجس ہو جاتا تو آپ کھانے کے خراب ہونے کا حکم فرماتے، مگر آپ نے اس کے بجائے کھانے کی اصلاح کا حکم فرمایا۔ اور طبی بحث یہ ہے کہ اطباء نے مکھی میں زہریلی قوت کو تسلیم کیا، جب یہ ڈنگ مارتی ہے تو اس سے جسم میں ورم اور سوزش پیدا ہو جاتی ہے، جب یہ ڈنگ مارتی ہے جسم میں ورم اور سوزش پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے بازو بہت بڑے ہتھیار ہیں، اس لیے رسول اللہ علیہ السلام نے مکھی کو پورے طور پر غوطہ دینے کا حکم فرمایا تاکہ زہریلے مادے کا تریاق ہو سکے۔ اللہ اکبر، یہی وہ طریقہ علاج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جہاں تک بڑے بڑے طبیب کی نگاہ نہیں پہنچتی۔
अतिब्बा की एक बड़ी जमात ने लिखा कि भेड़ या बिच्छू के डंक की जगह पर अगर मक्खी को रगड़ दिया जाए तो सोजिश फौरन खत्म हो जाएगी और मरीज को सुकून मिल जाएगा। अल्लाह अकबर। अब एक आखिरी बात, ताकि आपके चेहरे पे कुछ मुस्कुराहट आ जाए। मेरे वालिद मोहतरम अलैहिर्रहमा जब हम घर में मौजूद होते तो मेरे वालिद मोहतरम अलैहिर्रहमा फरमाया करते थे, पाकिस्तान जब बना ना तो पाकिस्तान बनने के बाद यहां चाय थी 2 आने की। कितने की चाय थी? 2 आने की। अब लोग चाय पी रहे थे, एक साहब की चाय में प्याली में मक्खी आ गई और वो चला गया होटल वाले के पास या ठेले वाले के पास, और उस पे गर्म हो गया, कैसी चाय देते हो, देख नहीं रहे कि इसमें मक्खी है? उसने कहा 2 आने में मक्खी ही मिलेगी। वो चिकन तो मिलने से रहा है, कोई बकरी की रान तो नहीं मिलेगी, 2 आने में मक्खी मिलेगी। पीने पियो वरना रखो और जाओ। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर करम फरमाए, रहम फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।